السلام علیکم۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبۂ ترسیل عام اور صحافت کے طلباء کا میں آج کے اس ویڈیو سبق میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ عزیز طالب علموں، کل یعنی 1 جولائی 2020 کو جس طریقے سے یونیورسٹی سے جو نوٹس جاری ہوئی ہے، جس کے مطابق 31 جولائی تک جو ہمارے کلاسز ہیں وہ اس کا سلسلہ، ہماری پڑھائی کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ آن لائن ہی رہے گا، تو میں آج MA/MCJ کے 4th سیمسٹر کے جو طلباء ہیں جنہیں پروجیکٹ رپورٹ ریسرچ میتھڈالوجی کا جو پریکٹیکل کرنا ہے، انہی کے لیے آج دوسرا سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کل کے سبق میں ہم نے بنیادی طور پر بتایا تھا کہ ریسرچ کے لیے دیکھیے، ایک چیز ہے کہ آپ کوشش کریں گے، آپ سے غلطی ہوگی، اس غلطی کی ٹیچر نشاندہی کرے گا، پھر تبھی جا کر آپ کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ آپ اپنے ریسرچ کا کام، آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو آسانی کے ساتھ پورا کر سکیں۔ اس پس منظر میں یہ سمجھنا ضروری ہے، جیسے کل میں ابتدائی طور پر بتایا، بہت سارے طالب علم کیا کرتے ہیں کہ اس ریسرچ کے پروجیکٹ سے، اس ریسرچ کے موضوع سے کتراتے ہیں، بجائے ان کے ذہن میں جو کچھ ڈاؤٹ ہیں، سوالات ہیں، اس کو پوچھنے کے وہ چاہتے ہیں کہ وہ آسان والا راستہ اختیار کریں، تو ایسے میں ان کا جو پروجیکٹ رپورٹ بن جاتی ہے، ان کا جو ریسرچ ورک ہوتا ہے وہ چھپنے کے نہیں بلکہ چھپانے کا لائق بن جاتا ہے۔ یہ تو کل کے سبق کی بات تھی۔ آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ اپنے ریسرچ کو، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اپنے ریسرچ کے لیے جو سو موضوع کا بھی انتخاب کر لیا ہوگا۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ موضوع کا انتخاب کرتے وقت کن چیزوں کو آپ کو مد نظر رکھنا ہے۔ بنیادی طور پر، عام طور پر طالب علم جب کسی موضوع کا انتخاب کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا پبلک میں پاپولر ہے یا انہیں کتنا دلچسپ لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ابتدائی طور پر اس طریقے سے موضوع کے انتخاب میں جو رجحان ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن جو نقطہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جب آپ اپنے ریسرچ پروجیکٹ کے لیے آگے چل کے جب آپ اپنا ڈاکٹرل ریسرچ بھی کریں یا کسی دوسرے میدان میں آپ ریسرچ کریں، تو آپ کو اپنے سبجیکٹ اور موضوع کے انتخاب کے لیے سب سے اہم بات جو مد نظر رکھنی ہے وہ میں شاید ایک نہیں بلکہ 2 باتیں ہوں گی۔ پہلی تو یہ ہے کہ موضوع ایسا ہو جس پر ریسرچ کا کام، جس پر تحقیق کا کام آسان ہو۔ ریسرچ کے لیے تو یہ بھی موضوع چنا جا سکتا ہے جو ہماری دسترس سے باہر ہو، مطلب موضوع بظاہر سننے کو اچھا لگتا ہے، پڑھنے کو اچھا لگتا ہے، اس پر بات کرنا اچھا لگتا ہے، لیکن عملی طور پر جب ہم اس پر ریسرچ کے لیے کام کرنا شروع کریں گے تو تب ہمیں دقت ہوتی ہے۔ جیسے ابھی معاف کیجیے گا، جیسے ابھی ہم کرونا کے سبب جو ملک میں ناگہانی حالات پیدا ہوئے، اس کا سبب اپنے گھروں تک محدود ہے۔ کلاس روم میں نہ طلباء جمع ہو رہے ہیں، نہ ٹیچرز کلاس روم تک پہنچ رہے ہیں، ای کلاس روم، انٹرنیٹ اور آن لائن اسباق کے ذریعے کام چلایا جا رہا ہے۔ تو اس چیز کو آپ کو مد نظر رکھنا ہے کہ اب جو ٹیچنگ کے نئے تقاضے ہیں وہ یہ ہے کہ آن لائن کیسے تعلیم دی جا سکے گی، اس حوالے سے جو سو بات کرنا ہے۔ تو ایسے ہی موضوع جب ہم سلیکٹ کریں تو موضوع ایسا ہو جس پر مواد بھی مل سکے، مطلب اب آپ گھر پر بیٹھے ہیں، آپ کو ریسرچ کا آپ نے ایک موضوع لے لیا کہ آپ کو فیلڈ پر جا کر سروے کرنا ہے، لیکن ایک ایسے پس منظر میں جب کرونا کی وبا بالکل جو سو بہت خراب صورتحال لے لی ہے، بہت سنگین اس کے نتائج نکل رہے ہیں، بہت بڑے پیمانے پر لوگوں سے ملے، تو آپ کے لیے یہ ممکن نہیں اور کوئی مشورہ بھی نہیں دے گا کوئی ٹیچر خاص طور پر کہ آپ فیلڈ پر جائیں اور لوگوں سے ڈور ٹو ڈور سروے کریں، کیونکہ اب اسکولس اور کالجز جا کر اگر آپ اسکولی طلباء کا یا کالج کے طلباء کا یا یونیورسٹی کے طلباء کا سروے کرنا چاہیں تو آپ ان سے، یونیورسٹیز میں چونکہ طلباء ہے نہیں تو آپ کر نہیں سکتے، لازمی بات ہے آپ کو ان کے گھر تک پہنچنا ایک شکل ہو سکتی ہے جو کہ اب عملی طور پر کوئی بھی اس کا مشورہ نہیں دے گا، چونکہ جس طریقے سے احتیاط برتنے کا حکومت ہند نے اور WHO نے بھی جو ہدایات، گائیڈ لائنس، SOPs جو جاری کی ہیں، اس پس منظر میں یہ ممکن نہیں۔ اب آپ کو دیکھیے، یہ ریسرچ کا آپ کا موضوع بڑا اچھا تھا جس میں آپ نے لوگوں سے، عوام کی رائے بھی آپ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ گھریلو خواتین کا اس لاک ڈاؤن کے دوران جو کیا مشغلہ رہا، کتنے مطلب ایسے
اکثریت تھی. کتنے لوگوں میں جو خاص طور پر ایک جو ٹیلی ویژن سیریل یوٹیوب پر بہت بڑا مقبول ہو گیا ارطغرل الغازی, اس حوالے سے آپ نے موضوع سلیکٹ کیا کہ بھئی اس لاک ڈاؤن کے دوران چونکہ اس ارطغرل الغازی کے دیکھنے والے سامعین کی تعداد کافی بڑی ہے, تو میں اس پر سروے کرنا چاہ رہا ہوں. تو موضوع تو بڑا اچھا ہے کہ بھئی آپ ارطغرل الغازی پر جو ہے ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں, اس پر سروے کرنا چاہ رہے ہیں, لوگوں کی پسند ناپسند آپ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن عملی طور پر آپ کے لیے یہ ممکن نہیں کہ آپ لوگوں کو یا خواتین کو, گھریلو خواتین, گھرست خواتین کو ان کے گھروں تک پہنچے اور سروے کریں. تو اب یہاں پر موضوع بڑا اچھا ہے, لیکن عملی طور پر پریکٹیکلی جو ہے اس کو پورا کرنا خاص طور پر کرونا کے پس منظر میں ممکن نہیں. اب آپ وہ سروے کر سکتے ہیں, لیکن کیا گھریلو خواتین انٹرنیٹ کا استعمال کرتی ہیں؟ اگر کرتی ہیں تو تب آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ان تک پہنچیں گے. لیکن اب سوال یہ آتا کہ گھریلو خواتین تک آپ کیسے پہنچیں گے, کہ کیسے اپنا کوشچنر ان تک پہنچائیں گے, کیسے ان کو جو ہے سو اس بات کے لیے آمادہ کریں گے کہ آپ کے انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھیجے گئے کوشچنر کو وہ پڑھیں گے اور اس کے جواب لکھیں گے اور پھر آپ کو جو ہے سو وہ بھیجیں گے. یہ مسائل ریسرچ سے, اس موضوع سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ریسرچ سے جڑے ہوئے جو مسائل ہیں نا وہ اس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں. تو پھر اب جو شکل ہے بھئی, اگر کوئی طالب علم ارطغرل الغازی کے حوالے سے ریسرچ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے کیا شکل ہے. یہاں وہ نوجوان, ایسے نوجوان جو انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے ہیں, ایسے نوجوان جو کچھ تعلیم یافتہ ہیں یا جو جواب دے سکتے ہیں, جن تک سوشل میڈیا کے ذریعے سے, ای میل کے ذریعے سے, فیس بک کے ذریعے سے اور مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے ان تک پہنچا جا سکتا ہے. تو آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کا رد عمل آپ لیں کہ اس سیریل کو دیکھنے کے بعد ان کے کیا تاثرات ہیں, یا اس کے کرداروں کے بارے میں, اس میں جو کاسٹیوم استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں, جو تاریخ اس میں پیش کی گئی ہے وہ تاریخ کو کس حد تک, اس طرح کا آپ ایک سوال نامہ مرتب کر پہنچ سکتے ہیں. لیکن اب آپ کو دیکھیے, آپ جب عملی طور پر آپ ریسرچ کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ کو اپنے موضوع میں تبدیلی لانا پڑا. بجائے گھرست خواتین کے اب آپ کو جو ہے ان لوگوں کو ٹارگیٹ کرنا ہے, ان لوگوں کے درمیان اس سیریل کی پسند ناپسند کو جو ہے چیک کرنا ہے جن تک آپ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. تو اس مثال سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ موضوع کا انتخاب ایسا ہو جس میں آپ کو ریسرچ کے لیے جو مواد ہے, جو ڈاٹا ہے, جو انفارمیشن ہے, جو اسٹیٹسٹکس ہے وہ حاصل کرنے میں آپ کو آسانی ہو. اب دوسری بات, جو اہم بات ہے جو میں آج کے اس ویڈیو سبق میں پیش کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ آپ کا موضوع ایسا ہو کہ بھئی MA/MCJ کا ایک طالب علم ہے جو آگے چل کے جس کسی فیلڈ میں کام کرنا چاہ رہا ہے, اگر وہ اپنے MA/MCJ کے ریسرچ پروجیکٹ کے لیے اسی فیلڈ سے جڑا ہوا تحقیق کا کوئی موضوع لیتا ہے تو وہ زیادہ کارآمد اور بہتر مانا جائے گا. جیسے آپ جانا چاہ رہے ہیں ٹیلی ویژن میں آپ اینکرنگ میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں, یا ٹیلی ویژن کے فیلڈ میں آپ بطور رپورٹر کام کرنا چاہتے ہیں, اور آپ نے ریسرچ کی, اپنے پروجیکٹ رپورٹ کے لیے آپ نے ریسرچ کی کہ اخبار میں شائع ہونے والے اشتہارات کے اسکولی طلباء پر اثرات آپ کا موضوع ہو سکتا ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ اب آپ جب اس کے بعد جب انٹرویو کے لیے جائیں گے, آپ کا پروجیکٹ رپورٹ ختم ہو گیا, آپ کو MA/MCJ کی جو ہے سند مل گئی, لیکن جب آپ فیلڈ میں جا رہے ہیں اور آپ کا کیا ہے, آپ کا ایم ہے کہ آپ کسی ٹیلی ویژن چینل میں بطور اینکر یا بطور رپورٹر آپ کام کریں, تو وہاں پر آپ کا جو پروجیکٹ رپورٹ ہے کہ اخبارات میں شائع ہونے والے اشتہارات کے اسکولی طلباء پر اثرات, تو یہ موضوع جس پر آپ نے ریسرچ کی اور وہ فیلڈ جس میں آپ آگے چل کے کام کرنا چاہ رہے ہیں اس میں کہیں پر کوئی میل نظر نہیں آتا ہے. تو کیوں نہ بھائی, جب آپ ٹیلی ویژن پر ہی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا ہی بہتر نہیں ہوتا کہ آپ ٹیلی ویژن سے جڑے ہوئے کسی موضوع پر جو ہے ریسرچ کریں. اگر آپ اینکر بننا چاہتے ہیں تو جو مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اینکرز ہیں ان کی زبان ہے, ان کا انداز بیان ہے, ان سے جڑے ہوئے مختلف موضوعات پر آپ ریسرچ کر سکتے ہیں. آپ رپورٹنگ پر جانا چاہ رہے ہیں تو ٹیلی ویژن میں رپورٹنگ سے جڑے ہوئے موضوعات پر اگر آپ ریسرچ کریں, اور پھر جب آپ کسی ٹیلی ویژن چینل میں انٹرویو کے لیے جائیں تو اپنے ساتھ آپ نے جو ریسرچ کی ہے اپنی, وہ ریسرچ کو بھی, اس پروجیکٹ کو بھی, اس تحقیق کو بھی اور اس تحقیق کے نتائج کو بھی آپ اپنے ساتھ اپنے بایوڈاٹا کے ساتھ جو ہے اس چینل کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. اور پھر دوسروں کی بنسبت آپ کی جو اپلیکیشن ہے, آپ کی جو درخواست ہے, آپ کی جو امیدواری ہے وہ مضبوط بنے گی اور آپ کو سنجیدگی سے لیا جائے گا. تو اس چیز کو بھی آپ مد نظر رکھیں کہ موضوع کا انتخاب ایسا ہو جس پر کہ ریسرچ آسانی سے کی جا سکے, موضوع کا انتخاب ایسا ہو جو آگے چل کر آپ جس فیلڈ میں آگے چل کر تباہ آزمائی کرنا چاہ رہے ہیں, جس فیلڈ میں آپ اترنا چاہ رہے ہیں, جس فیلڈ میں آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں, اس سے بھی وہ نزدیکی میل جول اس کا ثابت ہو یا اس سے جڑا ہوا ثابت ہو. تو یہ دو اہم نکات تھے جو میں نے جو آج کے اس سبق میں آپ کو پیش کیے.
مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے جو سو اپنے موضوعات کا انتخاب کر لیا ہوگا. اگر آپ نے نہیں کیا ہے یا ریسرچ کے حوالے سے آپ کو دقت ہو رہی ہے تو یقیناً آپ ان نکات کو مد نظر رکھیں اور پھر اپنے موضوع کا انتخاب کریں. اس امید کے ساتھ کہ آپ سے اگلے سبق میں دوبارہ ملاقات ہوگی، میں اجازت چاہوں گا. محمد مصطفیٰ علی سروری. السلام علیکم.